السلام علیکم، میں ہوں ابھی سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نامی سے واقف نہ ہو، جس کو علامہ اقبال جن کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ہر صبح مارننگ اسمبلی میں بچے ان کے کلام سے اپنی اسمبلی کا آغاز کرتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دوستو، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے علماء نے اتنے بڑے شاعر کو بھی نہیں چھوڑا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اکثر میں نے صبح ایک بندے سے پوچھا، علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا؟ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، کہنے لگے انہوں نے شکوہ نظم لکھی تھی، اس میں ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ انہوں نے کہا تھا ہم کافروں کی کافر، کافر خدا ہمارا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کر لی اور اس کے بعد جواب شکوہ لکھی۔ یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال پر شکوہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ کب لگا، کس نے لگایا، کیوں لگایا، کس کلام پہ لگا، آج کی نشست میں میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ مختصر گفتگو کروں گا۔ دوستو، 15 اکتوبر 1925 کو ہندوستان کے مشہور اخبار ذمہ دار میں علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ شائع ہوا۔ اس کے بعد پورے ہندوستان میں ایک جو ہے ہنگامہ مچ گیا کہ اتنے بڑے شاعر پہ کفر کا فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ مولوی دیدار علی صاحب ہیں، جو خود ایک جید عالم دین اور جو ہے مسجد وزیر خان کے خطیب تھے۔ خود بھی عربی، اردو اور فارسی کی شاعری جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، اور جہاں تک مجھے پتہ چلا وہ ان کے خلیفہ بھی تھے۔ ان کے پاس ایک جو ہے استفتاء بھیجا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں، آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس کلام کی بنیاد پہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگانے کی بات ہوتی ہے، وہ کلام ان کا اپنا توازات نہیں تھا، بلکہ یہ رگ وید جو ہے ہندوؤں کی جو کتاب ہے اس کی ایک دعائیہ کلام تھا، گائتری جس کو کہا جاتا ہے، اس کا اردو ترجمہ تھا، جو 1903 میں سب سے پہلے مخزن جو ایک رسالہ تھا اس میں چھپا، اور اس کے ساتھ یہ نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے ہندوؤں کی جو کتاب ہے رگ وید، اس کی جو سنسکرت زبان کی ہے، اس کا جو گائتری جو ہے اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ فارسی کے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ استفتاء کیا تھا کہ جس میں علامہ اقبال سے پوچھا، حضرت مولانا دیدار علی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا کہنے والا، ان کا قائل جو ہے وہ شاعر جو ہے، اس کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ استفتاء کیا تھا، کون سی شاعری تھی، اور اس پہ مولانا دیدار علی صاحب کا فتویٰ کیا تھا، یہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور امین شرح متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اشعار میں آفتاب کو خدائی صفات کے ساتھ متصف کرے اور اس سے مراد طلب کرے اور آخرت پر یقین نہ رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پر استہزاء کرے، علماء کرام اور پیران عظام پر آوازیں کسے اور انہیں برے خطابات سے یاد کرے، ہندوؤں کے ایک بزرگ کو جسے وہ خدا کا اوتار مانتے ہیں، امام اور چراغ ہدایت کے الفاظ سے یاد کرے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو۔ کیا ایسا آدمی اسلام پر ہے یا کفر پر؟ اس کے ساتھ لین دین، نشست و برخاست اور ہر طرح کا مقاطعہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نہ کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے بعد اس خط میں اقبال کے کچھ اشعار بھی پیش کیے تھے جن میں اوپر دیے گئے متنازع نکات موجود ہیں۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ اے آفتاب ہم کو ضیاء شعور دے، چشم گرد کو اپنی تجلی سے نور دے، ہے محفل وجود کا سامان طراز تو، یزدان ساکنان نشیب و فراز تو، ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو، زائدگان نور کا تاجدار تو، خصوصیت نہیں کچھ اس میں ہے کلیم تری، شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں،
اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تر از سحر ہے زمانے میں شام ہند، ہے رام کی وجود پر ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اس استفتاء کے جواب میں مولوی دیدار علی صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ اسم پروردگار اور یزدان عرفان مخصوص جناب باری ہیں، اور اتار ہنود کے نزدیک خدا کے جنم لینے کو کہتے ہیں۔ اندرین صورت یزدان اور پروردگار آفتاب کہنا صریح کفر ہے، علی ھذا خدا کے جنم لینے کا عقیدہ بھی کفر اور توہین موسیٰ اور توہین بزرگان دین۔ لہذا جب تک ان کفریات سے قائل اشعار مذکور توبہ نہ کرے، یعنی ان کا جو شاعر ہے جس کے یہ شعر ہیں یہ توبہ نہ کرے، اس سے ملنا جلنا تمام مسلمان ترک کر دیں ورنہ سخت گناہگار ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کلام کیا تھا اور اس پہ جو ہے مولوی دیدار علی صاحب نے فتویٰ کیا دیا۔ کسی بھی ہندوستان کے عالم نے ان کے اس فتوے کی حمایت نہیں کی، اور آپ نے یہ ساری بات سن لی، لہذا آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ مولانا دیدار علی صاحب کے فتوے کے بعد کسی اور عالم نے بھی ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا یا اس کی حمایت کی، اور سارے علماء کے بارے میں بھی یہ کہنا چھوڑ دیں کہ سارے مولویوں نے علامہ محمد اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔